ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. آمین. الحمدللہ آج 2 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 14 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. سورۃ البقرہ میں ہم آج کل جس پورشن کو کور کر رہے ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی بریف ہسٹری ہے، جس میں سے کچھ واقعات گزر چکے ہیں. آج بھی کئی ایک واقعات آئیں گے جن کا قرآن میں اشارتاً ذکر ہے. ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر اور تورات کے اندر ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ چند منتخب کیے لوگ 70 کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ سے سفارش کی کہ یا اللہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو قبیلوں کے سردار یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنی زیارت کروا دے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب کی ایک کڑک آئی بجلی کی اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ موقع پر ہی مر گئے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اگلے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، موت کا ذکر ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ان پر گرفت فرمائی اور ان کو اس بجلی کڑک میں سے موت میں چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ اب سفارش کون لے کے آیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ تو نیا مقدمہ، میرے لیے نیا محاذ کھل جائے گا، تو ان کو تو زندہ کر۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے ہوا، یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وہ والی موت جو نہ ایک لمحہ آگے آ سکتی نہ پیچھے۔ یہ اللہ کی ڈیوائن پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کے بھی موت کا وقت آیا نہیں تھا، ان کے اوپر ایک اسپیشل کیس کے طور پر موت طاری کی، کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل والی طاری ہو جائے نا، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95، کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم اسے موت دے دیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور پھر دوبارہ ادھر ہی وہ مر جاتا تھا، چند منٹس کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے منوانا تھا، یہ معجزے کے طور پہ ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ موت جو آئی ہے اب دوبارہ چانس ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرمائے گا موقع تو ایک ہی تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ کسی کو موقع مل جائے، ورنہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ کہے کہ اب یہ دوسری والی زندگی میں اویل کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا وہ یہ زندگی کی بازی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے۔ دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مرنے کے بعد اسے وہی 2 گز کی زمین ہی ملنی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو پہنا لیں، کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں، قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابعداری میں زندگی گزاری ہے، اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے، وہ فٹ پاتھ پہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے مر جائے، یا کسی ایئر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے۔ جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ تو باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ٹوٹلی پورا کیا ہوتا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا جسم، نیا کفن، جنتی سب کچھ دے دیتا ہے، تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ان کو چونکہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھا کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے اور آندہ سے وقت کے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی! صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں۔ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایہ کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں،
لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا. وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل, اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی. تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے, وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی, سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی, آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے. تو یہ من تھا, کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی, ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا. اور سلوا جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے, وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے, وہ غیبی جھنڈ تھے. ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے؟ پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے. یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہیں اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو, لیکن کی انہوں نے نمک حرامی, جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہم السلام. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے, پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی, ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے, جنتی خوراک, چھتری اللہ کی طرف سے. یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا, اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں. اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا, ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹو لوگوں کو قتل کیا. ایک دن میں پرجنگ ہوئی, 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے. تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے. آپ ویسے کہتے رہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ ماں کی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کریں. اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا, اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من و سلوہ کھاؤ, جنتی خوراکاں. سر من دوستو, جنتی خوراک مل رہی ہے, کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی, گھر بیٹھے کھا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں. ان ایریاز کے لوگ جو ہیں, جہلم کے, گجرات کے, میرپور کے, تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو, اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی, اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی. اٹھو اپنے خیموں سے نکلو, خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے. نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے, نہ پانی دینا پڑنے ہے, نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے, نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں, جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر. اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ, ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا, ہم جو کر سکتے تھے کیا, لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہمارے ساتھ غداری کی. سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا, صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے. آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں, انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے, یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں, ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی. آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, اپنے رب کے ساتھ غداری کی, اپنے دین کے ساتھ غداری کی.
تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینا میں جب پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جہاد کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے۔ تو 3 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک ان کے صحابی تھے یوشع ابن نون، اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام خود۔ باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، شہر خالی کرواؤ، پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا، ان کو راستہ نہیں ملا، حالانکہ وہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے راستہ گم کر دیا، 40 سال تک وہ راستہ ہی ڈھونڈتے رہے۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا، پیغمبر بھی پلس ان کا سکسیسر بھی، اور اس پورے وقت میں 40 سال گزر گئے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول بھی دیکھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتا تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا، ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی یوشع ابن نون سے کہ ساڑھے بزرگ تے سارے انجی سن، ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ نئی پود، ینگ جنریشن، یہ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ جیریکو سٹی آج بھی موجود ہے شام کے اندر، یروشلم سے پہلے، اریحہ نام تھا اس وقت، اردو میں اس کو عربی میں اریحہ کہتے ہیں۔ وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1500 سال کے بعد آلموسٹ دوبارہ اپنا آبائی وطن عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قلعوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے، ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، تو سب لوگ سجدہ کرو اور حطۃ کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہماری کیا، ہمارے بزرگوں کی غلطیاں، ان بیچاروں نے تو پھر بھی ایفرٹ پٹ کی تھی، یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڑھے بزرگوں بھی بخش دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے، الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا
کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. جنتی خوراکیں کھا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بھر چکا ہے ہمارا. وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے، گندم مل جائے، ککڑی مل جائے، اس طرح کی زمین کی سبزی، ہم نے ترکاریاں کھانی ہیں. تنگ آ گئے ہم یہ کھا کھا کے. یہ کڑائی گوشت نہیں اب کھانا، ہمیں کوئی دال دیں، کوئی سبزی دیں. تو حنطۃ کہنا شروع کر دیا. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وادخلوا الباب سجدا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا. وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور حطۃ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری غلطیوں کو. وسنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حطۃ کی بجائے انہوں نے حنطۃ کہا. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حنطۃ کا لفظ استعمال کیا. لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب. اور یہ عذاب کیا تھا، اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ. اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا، آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ، اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے. لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی. اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کے ایک جملے کی نافرمانی کی، کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا شہر میں داخل ہوتے وقت نا حطۃ کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا. سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو ایک جملے، ایک نعرے کی بات تھی. یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا، اور جو امت نماز نہ پڑھے اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فحاشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے. تو یہ صرف یونیورسل ٹروتھ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ
اپنا جو آسا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر. فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقعے سنائے نا. تو قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے. اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، تو ہم نے حکم دیا چٹان پہ آسا مارو تو 12 چشمے جاری ہوئے. اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ لڑتے تھے تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا. یعنی وہ 12 بن گئے تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یہ 4 کا ہے، اس طریقے سے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، یہودا تھا، ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے. جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا، تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرنا. لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہ وہی بات آ گئی. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے. اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا، ان کے ماننے والوں واریوں نے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو. تو یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. زمین سے اگنے والی اجناس، من بقلیہا ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا. وعدسیہا اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال. وبصلیہا اور پیاز. ظاہر ہے مسور کی دال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ خاندان مغلیہ کی سب سے فیوریٹ ڈش ہی مسور کی دال ہوتی تھی. یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے کہ تیرا منہ ہے کہ تو مسور کی دال کھائے، اتنی مہنگی دال. آج بھی ویسے اللہ کے فضل سے وہ مرغے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور صحیح بنی ہوئی ہو تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے مسور کی دال. تو یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی تیری اوقات تو ہے نہیں اور مانگ رہا مسور کی دال ہے تو، یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے. کیونکہ جو شاہی ڈش تھی نا خاندان مغلیہ کی وہ مسور کی دال تھی. چونکہ میرا بھی تعلق مغلیہ خاندان سے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے. وہ جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے. اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی. ہاں جی، زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے، ایسے نہیں ہوگا. زمین کی خوراک ہے، پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا.
اہبطوا مصرا، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے. یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا، تم ہل چلاؤ زمین میں، بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، اریگیشن کا انتظام ہوگا. اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے اریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا. اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت. اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا. یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ، اور غربت. غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے؟ وہ ہے ہی مسلمان تھے. تو یہاں کفر کا لفظ آیا، ہمارے یہاں پہ ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں. اور سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا. جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے. اس لیے مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے چند احکام مانے چند چھوڑ دیے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا. وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. کیوں بھائی؟ جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں جاتے تھے، ہیکل سلیمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو، خود سب سے بڑے حرام خور ہو. سر یہ بات کون سنتا ہے؟ اور یہ دیکھ لیں اتنی سخت بات ہے کہ وقت کا پیغمبر اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ پیغمبر تھا، ان کی اپنی نسل سے تھے. انہوں نے جب مولویوں کو کہا تم حرام خوری کرتے ہو، انہوں نے کہا قتل کرو اسے. اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑنا ہے؟ انہوں نے لوگ کہتے ہیں جی اتنی امت تھی حسین کیوں قتل ہو گئے؟ سر یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا حسین کیوں قتل ہوئے. جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. جب وقت کے پیغمبروں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے جانشین کو قتل نہیں کریں گے جو انہیں بتائے گا یہ سچائی ہے یہ برائی ہے. اس امت نے بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پلا کے قتل کیا گیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی کے شان میں خصائص علی لکھنے کے اوپر قتل کیا گیا. اسی کو میں نے فکر حسین کا نام دیا کہ آپ چاہے اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں اور قتل کر دیے جائیں، آپ سید الشہداء ہیں. المستدرک علاقے میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور لوگ اسے قتل کر دیں، حکمران اسے قتل کر دیں. دجال کے خلاف جو آخر میں امتی ایک کھڑا ہوگا، بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے. نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا کیونکہ وہ اکیلا کھڑا ہوگا. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا ناحق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ ایسے مسلط ہوا، ان پہ ذلت طاری ہو گئی. غریب الوطنی آج تک غریب الوطنی ہے. یہ اب جا کے کچھ سکون آیا اس 20ویں صدی کے اندر، اور ابھی 21ویں میں دوبارہ وہ اپنا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز پوری ہسٹری میں انہوں نے بڑی مصیبت کاٹی ہے. ابھی بھی سکون سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہر وقت ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے. ابھی عذاب کا آخری کوڑا ان کے اوپر باقی ہے جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ اتارے گا اور پھر عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسیح بن کر آئے تھے، منجی بن کے آئے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا ایک پیغمبر آئیں گے. جب وہ آئے تو ان کو انہوں نے دجال کہا، اور جب دجال آئے گا، مسیح الدجال، جھوٹا جو مسیح ہوگا، اس کو یہ مسیح مان لیں گے. اس کے اوپر مسئلہ 133 ہے میرا دجال کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسئلہ 127b ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے. تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا. اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے، ان کی آوازوں کو دبائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اب میرے بھائیوں، اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے. عموماً جو دین الہی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، کامن ریلیجن، جو کہتے ہیں کہ یار پیغمبروں نے تو اختلاف پیدا کیا ہے، پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دو. اللہ کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں. ساری مصیبت جو ہے وہ ان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہو گئے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہو گئے یا نصارہ، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ہیں. تو پیغمبروں کو کرو سائیڈ پہ، ڈائریکٹ اللہ والا معاملہ کیا جائے. یہ ہے شیطانی توحید، یہ ہے شیطانی ریلیجن. تو اس کے لیے پلیز ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اس پر گواہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر میرا آلریڈی یوٹیوب پہ ایک کلپ اپلوڈڈ ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. وہ اسی آیت سے پلی لیتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں. یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے. من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے ایمان والا، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے کوئی صابی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے والا بگڑی ہوئی فارم میں، کیونکہ صحیح فارم میں تو ہم مسلمان ابراہیمی ہیں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم ابراہیمی ہیں. ان میں سے جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دو شرائط رکھی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایمان بالرسالت ضروری ہوتا تو یہاں پہ ذکر ہوتا. تو کہتے ہیں چونکہ اللہ اور رسول، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے آخرت کی نجات کے لیے، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن حکیم کی آیات آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لی جا سکتی. اس کا کنٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے، اور 5واں پورے کا پورا رکوع سٹارٹ ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اے یہودیو، تم سب سے پہلا کفر تو نہ کرو اس کتاب کا اور پیغمبر آخر الزمان کا انکار کر کے. ایمان بالرسالت کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہوا ہے، سٹارٹ ایمان بالرسالت سے ہوا تھا. اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایمان بالرسالت تو ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، میں کہوں کہ ڈاکخانے میں یا بینک میں بل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہیں، نہ ڈاکخانہ کھلے نہ بینک، تو آپ کہیں گے جی یہ تو علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ایکسیپشن کے ساتھ تھا، یہ انڈرسٹوڈ تھی بات کہ اتوار والے دن بینک بند ہوگا. اب آگے سے مجھ سے کوئی جھگڑے کہ نہیں آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ اتوار کو نہیں کھلا ہوگا، تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی
تمہارا اور میرا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ اتوار پاکستان میں ایک ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے, یہی کہیں گے نا. جبکہ اللہ نے تو بتا بھی دیا 5ویں رکوع کے سٹارٹ میں کہ ایمان لاؤ اس آخری پیغمبر کے اوپر اور کافر نہ بنو اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو چھوڑ کے. یعنی اتوار کے دن کی چھٹی بتائی ہوئی تھی. اب یہاں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیا جائے. اور اگر کوئی اس تعویل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی آ جائے. اس میں کب لکھا ہوا ہے, ہم پھر وہی بات کریں گے, اس پہ کب لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد, اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا. اگر اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا انکار بھی تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو پھر دلیل ہے شروع میں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس میں اگر لکھا ہوتا اور رسولوں پر ایمان نہ لاؤ, آپ کی بات مان لیتے. آپ ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, جن تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی, آپ کی پیدائش سے پہلے وہ مر چکے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں. اور ان کا یہودی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ایمان برسالت ہے, اس کی وجہ سے وہ یہودی تھے نا. نصارہ کیوں ہے؟ جیزس کرائسٹ کو ماننے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو موحدین تھے, عیسائی کیوں تھے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کا تعارف کرایا, تو امپلائڈ ہے, تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے, اور اس نے میرا انکار کیا, تو وہ پھر دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا. اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے, ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, ہمیں قرآن سے بتائیں. تو سر قرآن میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. پارہ نمبر 6 کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کے اندر. قرآن سے ہی ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے, یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے, کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے, وہ بھی کافر ہوتا ہے. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے, باقیوں کو چھوڑنا ہے. قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے ٹوٹیلٹی میں, تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے, 6 دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا. سٹارٹ اس سے ہوتا ہے, ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایسا کوئی نافرمان فرشتہ تھا کہ اس نے انکار کیا. 6 دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ یہ سکپ کر دیا ہے کہ یہ جن تھا. اگر آپ وہ 6 دفعہ کو پڑھیں تو ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ یار چند فرشتے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہوں. لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں تو بڑا تضاد ہے, جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف دیکھتے. اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اسی تو میں کہتا ہوں اگر پہلے صفحے پہ آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اب پورے قرآن میں یا علی مدد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا, ورنہ تو اختلاف ہو جائے گا. ہاں جو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے نا مستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد چاہو, کس کی؟ اللہ کی. تو وہ ہمارے ان اللہ مع الصابرین ساتھ ہی ہے. یہ تو نہیں المدد یا نماز, المدد یا صبر. یا آیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو وہ تو سامنے ہو تو مدد کرو. یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے بندہ آپ کو پانی پلا سکتا ہے تو چلے کو پلا کے دکھائے ہمیں. یا من انصاری اللہ, حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے, تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو پکارا تھا. جس طرح آپ یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, دنیا میں ہزاروں لوگ, یہ سارے میرے حواری ہیں نا, اللہ کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے نا. تو یہ انصار ہے, انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے. ان کو انصار کیوں؟ مددگار. وہ مرے ہوئے نہیں, زندہ. وہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے اے نبی تمہارے ہاتھ مضبوط کیے صحابہ کے ذریعے. مرے ہوئے نہیں, زندہ. جو مرتا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں جاتا رہا, جو باقی بچے انہوں نے مدد کی.
ورنہ تو خیبر کے موقع پہ حمزہ ابن عبد المطلب کو حضور نے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ حضرت علی کو اس لیے بلایا کہ وہ وہاں موجود تھے. پہلی 2 جنگوں کے اندر تو آرمی چیف جو ہے وہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے، جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی. تو خندق میں حضور کہتے ہیں کہ جی قبر سے تشریف لیں، اب آپ سنبھالیں کمانڈ. نہیں، عقلوں پہ ان کے پردے پڑے میں. تو کانٹیکسٹ کے ساتھ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 نکال دیں تو قرآن میں 7 دفعہ ایسی آیات ہیں جس سے ایک عام آدمی ڈسیو ہو سکتا ہے. یہ تو ہے ہی 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے نا سورۃ الانعام میں اور سورہ بقرہ میں. وہ تو 7 دفعہ ڈسیو ہو سکتا ہے، لیکن ڈسیو وہ ہوگا جو گمراہی خود کمانا چاہتا ہے. قرآن کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کوئی ڈسیو نہیں ہوگا، وہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. قرآن کی ترتیب میں سورۃ الکہف جو ہے وہ بعد میں ہے، لیکن نازل وہ پہلے ہوئی تھی. اس لیے جب سورہ بقرہ میں آیا نا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابلیس فرشتہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نازل ہو چکا تھا. لیکن آپ جب مصحف پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، تو ہم آپ کو کہیں گے آگے پڑھو، یہی کہیں گے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں آگے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، اور اس سے اپنے بزرگ ثابت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیچھے بھی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، بزرگوں کے راستے نہیں. اور تھوڑا آگے بھی پڑھ لو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے کیڑے بزرگ نے، یہ بھی ذرا پڑھو. تو وہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب غور کر چکو تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اب آ جائیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 149 کے بعد 150، تیسری لائن ہے 6 پارے میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے بعض کا کفر کریں گے. آگی نا بات. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو علیحدہ علیحدہ کرو، چلو ماننا ہی ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے. عیسیٰ کو مان لیں گے محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے کرسچنز بن جائیں گے. اور ہم سب کو مانتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، ہمیں تو سکھائی یہی گیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اللہ اکبر. اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ قرآن میں ہے جناب، یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے. جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ. یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا. یہی تو ہوا ہے. وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایون نماز کی حالت میں بھی جب ایسی آیات پڑھتے تھے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے نماز ہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ سنت ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر لاتے ہیں ایمان، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں ماننا، دل نہیں مانتا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے وہ.
سارے پیغمبروں کو مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا پورا پورا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر یہ آیت نمبر 150 سے 152 تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو جو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مسلمان ہے، سارے ہی سارے جنتی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی موسیٰ کا انکار کر دے، کوئی عیسیٰ کا. تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیئر کیا کہ بھائی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدت ادیان کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 52 کا انکار کر رہے ہیں. تو جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو سر پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں. تو قرآن دیکھیں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ منکرین حدیث نے تو ماننی نہیں تھی یہ حدیثیں. ہم قرآن کا جواب قرآن سے دے رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا، کسی قول کا، کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ سب کے سب لوگ قرآن کے محتاج ہیں، سب کے سب لوگ. سر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابوبکر کا پہلا جو خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کاملہ تک پہنچایا، اور اب تم اس کتاب کو ان کی امت تک پہنچاؤ. سر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب بھی اور جس پہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اور آپ کے علماء کرام، علماء کرائم نہیں میں کہتا، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کو یہودی عیسائی آپ کو آ کے کرے تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور جو مسلمان شکل والا اسلام کا دشمن ممبر پہ یہ بات کرتا ہے، آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھی تھا. تو سر اسلام کو باہر سے کسی خودکش حملہ آور کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں علماء سو خودکش حملہ آوروں کی شکل میں موجود ہیں، اور پریکٹیکلی انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اس امت کے ساتھ کر دیا ہے. خود تو بیڑا غرق کیا اپنا انہوں نے، اور ہمارے باوجداد کو بھی انہوں نے جس گمراہی میں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. یہ تو قیامت والے دن یہ لوگ جب گریبان ان کے پکڑیں گے نا تو سورۃ العذاب میں آتا ہے، کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ان بڑے باباؤں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم گمراہ ہوئے. ادھر نعرے مارتے تھے، ادھر نعرہ یہ ماریں گے یا اللہ چکو انہوں پہلے، چک کے پہلے انہوں سٹ ڈبل عذاب دے انہوں. ٹھیک ہے، یہاں وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں گے، دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہوں گے، مدہ ذلہ کہتے ہوں گے. تو یہ تو جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت بریانی کی پلیٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو بھوک بھی سخت لگی بھی ہو، اس کی خوشبو بھی آپ کو لبھا رہی ہو، اس دوران کوئی شخص، کوئی کلین شیو آدمی بھی آ کے آپ کے کان میں ہلکا سا کہہ دینا کہ جناب یہ جو بزرگان دین نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس بریانی کی پلیٹ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کی بھوک مر جائے گی. اب وہ بزرگان دین چاہے قرآن پہ حلف بھی دے دینا آپ کو کہ اس میں زہر نہیں ہے، مانیں گے آپ؟ کیونکہ جان جا رہی ہے، اور جہاں ایمان جا رہا ہے ہم چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. آپ کہتے ہیں نہیں ماننی بات، تو ٹھیک ہے سر، یہ تو پھر چکھ کے دیکھ لیں آپ. لیکن دنیا میں تو بریانی کا پتہ چل جائے گا کہ زہر ہے کہ نہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ جو بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں زہر آلود غلط عقیدوں کی، یہ آخرت میں پتہ چلے گا، پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. تو اس سے پہلے غور کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں. اور جو بندہ چیخ چیخ کے آپ کو بلا رہا ہے اس طرف کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کیا انہوں نے. تو پچھلے اتوار آپ کو پتہ ہے ہم نے 26 جنوری 2020 کو مجلس نمبر 100 ریکارڈ کروا دی ہے.
میں پوری دنیا میں جتنے اپنے آڈینس ہیں ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب آپ کو دنیا میں کوئی کلپ میرا، کوئی ویڈیو لیکچر کسی شخص کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں یاروں کو آپ سینموں میں فلموں کے لیے بھی لے جاتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں۔ فلم میں شاید وہ بور ہو جائے، لیکن اس ویڈیو میں وہ 5 گھنٹے میں بور نہیں ہوں گے، جو کچھ اس کے اندر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو مجلس نمبر 100 جس کو بھی پہلا تعارف کرانا ہے اس کو مجلس نمبر 100 ہمارا مقدمہ ہے۔ دیکھو، کیونکہ آج تک جتنے رونے میں نے روئے ہیں کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین، اور اس کی 50 ایگزامپلز کم از کم میں نے اس میں کوٹ کی ہیں دلائل کے ساتھ، اور پہلا 1 گھنٹہ پورا مقدمہ سامنے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس کے دل کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رتی ہے اور جسے اپنی آخرت کی فکر ہے، یا تو وہ دعوت قبول کرے گا یا کم از کم آپ کو دوبارہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے گا۔ جو پہلے بڑے فیسے ماڑو تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں، پھر آپ کو دیکھ کے کترائے گا کہ یار یہ صحیح پاسے لگ گیا، میں انہوں شکل بھی نہیں دکھا سکتا، تو یہ بات قبول کر لے گا اور جھوم جھوم کے کہے گا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ کتاب و سنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔